بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عادتیں ہوتی ہیں انسان کی جو خواب کی حالت میں نظر آتی ہیں، آپ کہتے ہیں خواب علت ہوتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بہت سے اشارے ہوتے ہیں آنے والے واقعات کا، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کی ہی نہیں ہے، مجھے کیوں نظر آئی، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جانور نہیں پالتا، شغف نہیں رکھتا اس سے، اور وہ اگر خواب میں دیکھے کہ بلی اس کو نظر آئی ہے، پالتو بلی ہے یا جنگلی بلی ہے، جیسی بھی ہے، اس حوالے سے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، عام طور پر یہ دیکھیں کہ بلی کہیں پر آپ نے کھانا رکھا ہوا ہے یا کوئی پینے کی چیز یا دودھ رکھا ہوا ہے، تو کہیں وہاں پر آس پاس اگر بلیاں گھومتی ہیں یا پالتو بلیاں، تو وہ ہمیشہ چھپ کر کھاتی ہیں، یعنی جیسے آپ نے دیکھ لیا تو بھاگ جائیں گے، یا دودھ پی رہی ہیں آپ نے دیکھ لیا بھاگ جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں اشاریے ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اچھا، جو بلیاں پالتے ہیں، جانور پالنے کے شوقین ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خواب ہمت ہوتا ہے پھر عام طور پر، تو لیکن جو نہیں پالتے یا نارمل ہیں اور انہوں نے خواب میں بلی دیکھی، تو ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ بلی خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر چور اور ڈاکو کی طرف کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اگر بلی جو ہے وہ کسی نے دیکھا کہ میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چور یا ڈاکو گھر میں آئے گا۔ اچھا، اگر یہ دیکھا کہ کوئی بلی جو ہے گھر میں داخل ہو کر کوئی چیز لے کر بھاگ گئی، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ چور وہاں سے کوئی چیز لے کر جائے گا یا ڈاکو آئے گا، کوئی چیز وہاں سے خدا نخواستہ لے کر جائے گا۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ کسی نے دیکھا کہ بلی کو اس نے مار دیا ہے، یہ ذبح کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کے بعد یا اس سے پہلے بھی کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں اس کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، اگلی چیز مغلوب ہوئی ہے، اس کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ بلی اس بندے سے لڑ رہی ہے، تو بہت جلد خدا نخواستہ وہ شخص کسی مرض میں گرفتار ہوگا۔ اچھا، بلی لڑ رہی ہے تو مرض میں گرفتار، جی، یہ تو بڑی مطلب اس میں تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی اجازت کالر کو شامل کر لیں کہ وہ ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹیلی فون پر موجود تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ یہ نمرہ اپنا خواب بیان کیجیے۔ میری مما نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم دریا میں بیٹھے ہیں، جس دریا میں میں اور میری مما اور ایک کوئی اور بندہ ہے۔ کہاں بیٹھے نہیں پتا کون ہے، ہاں، تو صاف پانی ہے بالکل دریا کا، اور نہا رہے ہیں، دریا کے درمیان ہے بالکل، دریا میں دال بھی ڈلی ہوئی ہے اور بالکل نظر آ رہی صاف پانی ہے دریا کا۔ ٹھیک ہے، آپ کی امی ہیں اور ایک انون شخص ہے کو دریا میں۔ جی ٹھیک ہے نمرہ، آپ کا خواب یہ نمٹ گیا۔ چلیے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کے 2 خواب پوچھنے ہیں۔ ایک میری والدہ نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں چھوٹے، جیسے 2.5 3 سال 3.5 سال کے، بہت سارے بچے وہ اپنے گھر سے نکالتی ہیں، ان کو باہر نکال دیتی ہیں، اور ساتھ ہی ایک مطلب جیسے جنازہ بڑے بڑے بانسوں والا جا رہا ہوتا ہے۔ جی بس ایک یہ خواب ہے۔ ایک انہوں نے دوسرا یہ خواب دیکھا تھا کہ جیسے ایک بڑی 2.5 3 مطلب جیسے 2.5 3 مطلب ایک بڑی سی اٹیچی ہے کالی والی، کالے رنگ کی، وہ کیا کہتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ لا کے اپنے کمرے میں رکھتا ہے، خالی اٹیچی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ بس وہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیا، کراچی سے آپ شامل ہوئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا دان ٹوٹا ہے کھبے سائڈ کا۔ جب میں نے اس دان کو دیکھا تو دان بہت زیادہ بڑا تھا۔ اچھا، یہ میں نے اپنی امی کو بتایا، میری ایسی آنکھ کھل گئی ایک دم۔ خون نکلا اس میں خون نکلا؟ دانت جب ٹوٹا ہے تو خون نکلا اس میں؟ نہیں۔ وہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف ہوئی تھی خواب میں؟ کوئی تکلیف محسوس ہوئی دانت نکلتے ہوئے؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا ٹھیک
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ہمیرا بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری بڑی بیٹی ہے, ان کی میں نے شادی کری تھی 2 سال پہلے نا, تو وہ ان کے کچھ حالات بھی صحیح نہیں ہے, بہت سخت پریشان ہے وہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی میں بیٹے کی شادی کرنے جا رہی ہوں تو وہ اپنے بھائی کو ہی مرا ہوا دیکھتی ہیں گی, بہت لہو لہان, بہت زیادہ خواب میں 3 دفعہ دیکھی. آپ کی بیٹی اپنے بھائی کو مرا ہوا دیکھتی ہے, ان کی شادی ہونے والی ہے؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے جی, اور بہت پریشان ہے بچی, اس کا سب کاروبار وغیرہ ختم ہو گیا. دعا کی بھی اپیل ہے مولوی. چلے اللہ تعالیٰ ان کو وسیع کاروبار عطا فرمائے. ان کا بیٹا پریشان ہے؟ بیٹی پریشان, بیٹی نے اپنے بھائی کو مرا ہوا دیکھا جس کی شادی کرنے والی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کال پہ شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جمیل ہوں, سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. یار میرا خواب ہے کہ میں نے نا خواب میں دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ کہ میری قمیض پہ نا داغ لگا ہوا تھا. کیا لگا ہوا ہے؟ ہمیں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ دوبارہ ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کری میری بہن؟ جی میں واقعات سے بات کر رہی ہوں, نسرین بہن اپنا خواب بیان کیجیے. اب یہ ہے کہ میں اپنے کزن کے گھر ہوں, فین میں کھڑی ہوں تو اوپر سے دیکھتی ہوں تو آسمان سے ایک مطلب 20 سال کی لڑکی جتنی نہیں ہوگی, اتنی ساری لڑکی ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں. اچھا دونوں طرف وہ آتی ہے, نیچے آتی ہے تو میں دیکھتی نہیں ہوں. میں سامنے جس وقت آئی نا سیر پہ, پھر اس وقت وہ ایک شیشی پھینکی سمجھے تھے جس میں پانی تھا. نہیں ایک لڑکی 20 سال کی عمر ہے, اس کے پر لگے ہیں, وہ نیچے آتی ہے, پھر آگے کیا ہوا؟ جی آگے میرے سر پہ میرے جسم پہ پانی چڑھتی ہے, ایک شیشی چڑھتی ہے, شیشی میں پانی تھا. اچھا یہ شیشی رکھتی ہے, وہ شیشے میں پانی تھا, وہ آپ کے جسم میں پھینک دیا. ہاں جی میرے اوپر جس طرح بارش پہنی اس طرح پہ گیا. پھر اس تو بعد 1 مہینہ گزریا, پھر اسی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے میری بہن نسرین, آپ کا خواب پریشان تو نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے آپ کو پریشان تو نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا اب ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اشتیاق بول رہا ہوں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے بھائی اشتیاق بات کر رہے ہیں. اشتیاق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی یہ کچھ دن پہلے نماز کے بعد میں دوبارہ سویا ہوں تو دیکھا ہے کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں وہ, اور ایک ہماری رشتہ دار ہیں وہ تقریباً 7-8 سال پہلے فوت ہو گئی ہیں. تو وہ ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں. تو میں کوئی جیسے یہ گرما ہوتا ہے وہ لے کر جاتا ہوں تو ان کو اٹھاتا ہوں تو کہ یہ کھا لے, تو وہ اٹھتی ہیں تو کہتی ہیں اشتیاق بھائی یہ تو پہلے ہی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, آپ نے دوبارہ تکلیف کی ہے. چلے ٹھیک ہے, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرا خیال ہے ان کو میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. جی السلام علیکم. میں خواب نہیں نا خواب سنانی, اس کی طبیعت پوچھنی ہے. پہلے بتائیے آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں جمیل بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے جمیل صاحب بات کریں. جمیل بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے خواب میں دیکھا تھا بہت ہی بڑا وہ دربار ہے, وہاں پہ بہت ہی رش ہے. یہ مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ خواب آئی. بڑا دربار ہے. دربار ہے اور بہت رش پڑا ہوا ہے وہاں پہ. میں بھی وہاں پہ ہوں اور جوتا ڈھونڈ رہا ہوں میں وہاں پہ اپنا. جوتا ڈھونڈ رہے ہیں اپنا وہاں پہ. ٹھیک. اچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں یہ تب پوچھیں سے. جی آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میں ان میریڈ ہوں سر. ان میرڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نا جیکٹ سلائی کا کام کرتا ہوں سر. جیکٹ سلائی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میری بیٹی نا اکثر خواب دیکھتی ہے. ہمارا پرانا گھر ہے جہاں ہم رہتے تھے, تو وہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا مکان گر رہا ہے.
گھر گیرا میں شور مجھے سارے نکلو لیکن میں نا ہمیں کہتی ہے کہ بچوں مجھے بھی اور بچوں بہن بھائیوں کو بھی آپ لوگ نہیں نکلتے تو میں شور مچائی جا رہی ہوں کہ مکان سارا گیرا نکلو. کیا ہے مطلب مکان گر رہا ہے, پرانے مکان میں دیکھ رہی ہے مکان گر رہا ہے, اس شور مچاتی ہیں نکلو مکان گر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا سا اونچی آواز میں بات کریں, بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صبح بات کر رہی ہوں حالہ سے. حالہ سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. خواب میرے چھوٹے بھائی نے دیکھا تھا. میری والدہ کا انتقال ہوا بھی 2.5 مہینے پہلے, تو میرے چھوٹے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ نے کہا ہے, میں اس کی بہن ہوں, کہ میرا انتقال ہو گیا. والدہ بول رہی تھی. اچھا, آپ کی والدہ جو مرحوم ہے ان کو آپ کے بھائی نے دیکھا, والدہ نے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں. اچھا, والدہ مرحومہ کہہ رہی ہیں, والدہ مرحومہ کہہ رہی ہیں بیٹی کے لیے کہ ان کا انتقال ہو گیا. صحیح ہے. چلے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. اور ناظرین ان خواب سننے کے بعد پوری کر لیں تاکہ بات پوری ہو جائے. آپ نے ایک دم کالز لے لی. جی اچھا, میں یہاں پر آخر میں عرض کروں گا کہ اگر دیکھا کہ بلی اس سے لڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مرض اس کو گھیر لے گا, اور اگر لڑائی میں غالب ہوئی ہے تو مرض تھوڑا طویل ہو جائے گا. اور دیکھا کہ بلی نے کاٹ لیا ہے تو اس صورت میں کچھ مرض طویل ہوگا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحتیاب فرمائے گا. تو کوئی بھی اس طرح خواب دیکھے تو اس سے اٹھ کر وہی طریقہ جو ہم عرض کرتے ہیں وہ طریقہ کر لیں, کہ اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کر لیں, لاہور شریف پڑھ لیں, اور یہ دعا کریں کہ الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما, اور حسب استطاعت جو صدقہ وغیرہ دے دیا کریں. ٹھیک ہے موسیٰ, بہت شکریہ, آپ نے بات کو مکمل کیا, ورنہ میں تو تیزی میں نکل گیا تھا آگے. بہرحال ناظرین ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, کلثوم نام ہے میرا. جی اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے نا رات کو خواب دیکھا کہ میرا جو بھائی ہے نا وہ فوت ہو گیا ہوا ہے, تو ہم سب بہنیں ہوتی ہیں, وہ فوت ہوا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو جلا رہی ہوتے ہیں, اور پھر میری جو مدر ہے وہ چیخے مار کے رو رہی ہوتی ہیں, اور ایک بہن کا نام لے رہی ہوتی ہے, اور ارد گرد سارے مردے پڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ کفن میں لپٹے ہوئے مردے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بھائی کو آپ نے فوت ہوتے دیکھا خواب میں. اچھا, وہ بیمار ہو کر فوت ہوا تھا یا اچانک سڈنلی ڈیتھ ہوئی تھی؟ لنگ لگ رہا تو اس کو جلا رہے ہوتے ہیں, اور آدھا وہ جل گیا ہوتا ہے آگ میں. اچھا, وہ بیمار ہو کر فوت ہوئے تھے یا اچانک ڈیتھ ہوئی تھی؟ آگ میں جل کے, اچانک ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. آگ میں جل کے, آگ میں جلے. تو خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم جلا رہے ہیں؟ نہیں, خواب میں کہہ رہے ہیں بیٹھا ہوا. اور میری امی بہت زیادہ بیمار ہے آج کل نا, تو ہمیں اسی طرح کے ایک اور بہن کو بھی خواب میں جیسے قبر دیکھ رہی ہے, قبر کے پاس. اچھا میری بہن یہ بتائیں, آپ نے جو اپنے بھائی کو دیکھا کہ آپ جلا رہی ہیں اس کو؟ میں نہیں جلا رہی, کوئی اور لوگ جلا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بہن کو بھی خواب آیا کہ قبر بنی ہوئی ہے اور کوئی عورت پاس بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے 2 خواب ہیں. جی بتائیے, پہلے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں, اپنے خواب بیان کیجئے. میرے بھائی کا خواب میں دیکھا کہ ایک عورت آتی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. نہیں ایک آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ کے بھائی کا خواب آپ بیان کر رہی ہیں, بھائی نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے, پھر کیا ہوا؟ جی جتنے کپڑ چاہیے. دیکھیں آپ کہیں کمرے سے بند کمرے سے بات کر رہی ہیں, آپ ذرا باہر آ کے بات کریں تاکہ سگنل صحیح طور پہ ہم ہماری آپ کی آواز کو ریسیو کر سکیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, بتائیے کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں پیر محل سے ہوں, اور میں نے خواب دیکھا کہ میرے دادا میرے روم میں, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی دادی کو نا فیصل آباد نہ جانے دینا. کیا فیصل آباد نہ دینا؟ ہاں جی. اچھا یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پیر محل سے. تو آپ کی دادی کہاں رہتی ہیں؟
پیر محل ہی رہتے ہیں ایک ہی گھر میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیر محل سے آپ آئیں، آپ خواب میں سوری پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرے بھائی کا خواب ہے. جی اچھا، پہلے آپ شامل ہونا چاہ رہی تھی، جی بتائیے کیا خواب ہے؟ جی انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت آ کے ان کے گھٹنے کے اوپر چڑھی ہے اور اس کے بال نہیں ہیں. اس کے بال بالکل. اور ان کے ہونٹوں پہ خون لگا ہوا ہے اور تب سے اس کے اکثر ٹانگ میں درد رہا ہے گھٹنے پہ، اور اسی ٹانگ پہ اس کے اکثر درد رہتا ہے. وہ 5 سال کا تھا تب اس نے یہ دیکھا تھا اور اب ماشاءاللہ وہ 10 سال کا ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کے گھٹنے میں درد ہے. اچھا، اور دوسرا خواب کیا ہے؟ اچھا ایک ہی خواب ہے، ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. 5 دن کے بعد سبزہ دیکھتی ہوں. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. پہلے اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نام شگفتہ نسرین واقعات سے. پہلے جو میں نے کہا جی اب آپ نسرین نہیں، شگفتہ نسرین ہے. اچھا شگفتہ نسرین. اب آپ شروع سے خواب بیان کیجئے. جی یہ خواب مجھے بار بار آتا ہے کہ سبزہ ہے اور اس میں سبزی لگی ہوئی ہے. وہ سبزی میں توڑتی ہوں اور پھر آگے سے پھل ہوتے ہیں، پھر میں پھل توڑتی ہوں، پھر ہر 4-5 دن کے بعد پھر وہی خواب آتا ہے سبزے والا. ٹھیک ہے، سبزہ دیکھتی ہیں، سبزے میں سبزی دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ واقعی سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کریں. جی میرا خواب یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا، ایک میرا خواب ایک میرے بھائی کا. میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے اور اچانک سے میرے ماموں اٹھتے اور گھر پہ جاتے. کون سے ماموں ہیں مجھے نہیں معلوم، بس میں نے دیکھا ان کا پچھلا حصہ. ماموں اٹھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ماموں کیا کہتے ہیں اٹھ کے؟ نہیں ماموں نے جانے لگتے ہیں، تو میں ان کا انتقال ہو چکا ہے 6 سال پہلے. اچھا وہ اٹھ کے جانے لگتے ہیں؟ کھانا تو کھانے تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھا رہا، تم لوگ کھاؤ. اچھا یہ میرا خواب تھا. میرے بھائی کا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بچڑا اس کے پیچھے لگا ہے سنگوں والا. وہ اوپر چڑھتا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، ایسے ہی اس کو بھگاتا رہتا ہے. پھر وہ جا کے ایک مسجد کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے اور سر جھکا کے چل جاتا ہے آگے. اچھا ٹھیک ہے، کراچی سے آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی اسی لاہور تو گل کر رہے ہیں. میرا بھائی فوت ہویا ہے 3 سال ہو گئے نا، تے بابی زندہ ہے تے بھائی ہے، مطلب بابی میرے نال تھوڑا کسی سمجھ نہیں آ رہا مجھے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے. میری بہن آپ بہت تیز بول رہی ہیں، ذرا آرام سے ٹھہر کے بتائیں کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، پھر کیا ہوا؟ بھائی دا انتقال ہو گیا تو بابی زندہ ہے نا. بابی زندہ ہے؟ بابی ہاں جی، بابی میرے نال نا جھگڑ رہی ہے تو بھائی آیا تو کہندا کی ہویا تو میں کہا اس طرح مسئلے پہ میرے نال گل کر رہے، غصے ہو رہی میرے نال. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਤੇ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਹੋਏ. ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪੈਦੇ. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے سنا، پر ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے الٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ میں کسی محفل میں بیٹھی ہوتی ہوں لیکن اس سے مجھے نہیں پتا چلتا ہے، لیکن جب اٹھ کے میں گھر آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میں نے الٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور اکثر میں خواب میں کپڑے ہی دیکھتی ہوں یا کپڑے خرید رہی ہوں. ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے خواب دیکھا کہ سبز رنگ کا کپڑا دیکھا جس میں وہ پھٹا ہوتا ہے تھوڑا سا. اچھا. اور خواب میں اکثر میرے جوتے گم ہو جاتے ہیں، مجھے جوتے نہیں ملتے. میری بہن آپ میریڈ ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا، ہسبینڈ آپ کی بیمار تو نہیں ہے؟ مجھے میں تھوڑی بہت مطلب بیمار رہتی ہوں لیکن زیادہ نہیں. یہ ہسبینڈ آپ کے صحیح ہے، بالکل بیمار تو نہیں ہے؟ آپ کے شوہر سے؟ ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جمیل قمر بات کر رہا ہوں دولتالہ سے. دولتالہ سے بات کر رہے ہیں. قمر بھائی جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کھجور کا ایک پارسل آیا ہوا ہے
کوریل سے, اور 2 ہو رہے ہیں جس میں کوئی نوٹس ٹائپ ہے. میں کولیگ کو پڑھوا رہا ہوں, اب وہ کھجوریں مکس ہیں اس میں کافی ساری نا, علیحدہ علیحدہ. کھجور کا پارسل آیا, پھر کیا ہے؟ 2 اور ڈبے آئے. 2 ڈبے. تو اور 2 پارسل ہیں جس میں کوئی نوٹس ہو سرکاری, جیسے کوئی طلبی ہو کہیں پہ نا, اور میں کھجوریں کھا رہا ہوں. نہیں, ایک منٹ, تو یہ خواب ہے. نہیں, ایک میں تو کھجور آ گئے, دوسرے میں کیا بتا رہے ہیں؟ جی فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں. دوسرے ڈبے میں کیا بتا رہے ہیں, اب کیا ہے؟ دوسرے میں جیسے کوئی نوٹس ہو کسی طرف کا, کہیں سے جواب طلبی ہو رہی ہو جیسے کہیں سے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اشتیاق مرزا بول رہا ہوں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے اشتیاق مرزا بھائی بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے سر. میری بیگم نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں وہ زمین میں ایک جیسے بوٹ کا کالا تسمہ ہوتا ہے, وہ اس طرح کا تسمہ دیکھا تھا, تو وہ اس کو پکڑ کر کھینچ رہی ہے. اچھا. جب کھینچتی ہے تو باہر آتا ہے تو سانپ کا بچہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کاٹ دیتا ہے. اچھا, کاٹ بھی دیتا ہے. ٹھیک, بس اتنا ہی. چلے ٹھیک ہے, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. اچھا, ابھی کیونکہ ٹیلی فون میں ڈسٹربنس ہے, چلیں آپ اپنی ٹیلی فون لائن کو جو ہمارے کالر ہے صحیح کریں, باہر آ کے بات کریں, ہم آتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین, اب اس پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے وقتی تنگی کی وجہ سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو جمعہ ہفتے کو پروگرام میں شامل کریں گے. پھر وہ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں کہ بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. جی, نمرہ نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ محترمہ نے یہ خواب دیکھا کہ دریا میں یہ بھی ہیں اور ان کی مما بھی ہیں اور ایک کوئی انون ہے, اور یہ نہا رہے ہیں اور صاف پانی ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی ڈر وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا. صاف پانی دریا کا دیکھنا یہ ایمان کی علامت بھی ہے, صاف پانی دریا کا دیکھنا یہ خوشیوں بھری زندگی کی علامت بھی ہے. تو ماشاءاللہ ہر اعتبار سے بہت اچھا خواب ہے. دوسرا یہ دیکھا کہ بہن نے کراچی سے کہا کہ ان کی والدہ نے بہت چھوٹے بچے دیکھے گھر میں جن کو یہ نکالتی ہیں, پھر وہ کوئی جنازے پر لمبے لمبے بانس لگے ہوئے ہیں وہ دیکھا. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک بڑی اٹیچی ہے, اٹیچی کیس ہے اور خالی ہے. دیکھیں ان کی والدہ نا کچھ مجھے لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیمار رہتی ہیں. جب بیماری کا عالم ہو تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں, تو بہرحال اس کو اگنور کریں اور والدہ سے کہیں کہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سیدھی کروٹ پہ سو جایا کریں, تو انشاءاللہ ایسے خواب نہیں دکھائی دیں گے. اس کے بعد دوسرا خواب نمرہ صاحبہ نے پوچھا کہ دانت ٹوٹا ہے اور نہ بلیڈنگ ہوئی ہے نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے. جب دانت اس طرح ٹوٹے کہ جس میں تکلیف کا احساس نہ ہو, کوئی بلیڈنگ وغیرہ بھی نہ ہو, تو وہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے. کسی خوشخبری کی طرف, کوئی خوشی کی خبر ہے, کوئی راحت کی خبر ہے, کوئی سکون اطمینان کی طرف, ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو یہ اچھا خواب ہے. ہاں تکلیف ہو یا بلیڈنگ ہو تو پھر اس کی تعبیر دوسری ہوا کرتی ہے. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ حمیرہ بہن نے کہ بڑی بیٹی ہیں جن کی انہوں نے شادی کر لی ہے, اور مطلب بڑی بیٹی ہیں, تو انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ اب بیٹی کی یہ شادی کر رہی ہیں تو بڑی بیٹی انہیں خواب میں مرا ہوا دیکھ رہی ہیں. دیکھیں کوئی شخص بیمار نہ ہو, بعض اوقات کوئی ایسا بیمار ہو کہ جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو, اس کے متعلق خواب دیکھا جائے تو اس کی الگ تعبیر ہوتی ہے. لیکن اسی طرح کسی کو خواب میں دیکھا جائے کہ وہ مرا ہوا ہے یا مرنے کی خبر سننا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر کو طویل فرمائے گا. یہ دعا کریں کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ جس کی زندگی طویل ہو اور اچھے اعمال والی ہو. بدترین زندگی وہ ہے کہ طویل زندگی تو ہو لیکن برے اعمال والی ہو. تو دعا یہ کریں کہ اچھے اعمال کے ساتھ صحت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے. پھر اس کے بعد واہ کینٹ سے شگفتہ نسین صاحبہ نے پوچھا کہ اپنی کزن کے گھر ہیں, صحن میں آسمان سے 20 سال کی کوئی لڑکی ہے, پر لگے ہوئے ہیں, نیچے آتی ہے اور ان پر کوئی شیشی رکھتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو آنکھ ہے وہ کھل جاتی ہے.
اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سبزی لگی ہے توڑتی ہوں، پھل لگے ہوئے ہیں توڑتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اویل کرتی ہیں اس سے۔ تو یہ جو خواب ہے نا، دیکھیں جو پہلا خواب آپ نے کہا کہ آسمان سے 20 سال کی لڑکی، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرما رہا ہے کہ بظاہر آپ کی طاقت نہیں، یا آپ کے گھر میں گھر والوں میں کوئی کام کر رہا ہے تو ان کی کوئی استطاعت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین غیب سے وہ چیز آپ کو عطا فرما رہا ہے، غیبی مدد فرما رہا ہے۔ اور جو دوسرا خواب آپ نے دیکھا کہ اچھا وہ جو مدد ہے وہ آپ کو اب آپ لوگ اویل بھی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو حاصل بھی ہوگی، خوشی اور مسرت بھی ہوگی، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا جو یہ کہا کہ سبزی لگی ہے توڑتی ہیں، پھل ہے توڑتے ہیں، دیکھیں سبزہ دیکھنا، پھل وغیرہ دیکھنا، پھر اسے توڑنا، اسے اویل کرنا، یہ بہت اچھا ہے، یہ رزق حلال کے اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو رزق حلال میں اضافہ عطا فرمائے۔ اشتیاق صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ان کے پیر صاحب ہیں، کوئی رشتہ دار مرحومہ ہیں، ایک کمرے میں ہیں، یہ گرما لے کر جاتے ہیں تو کہتی ہیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہے، کیوں آپ نے تکلیف کی؟ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ مرحومہ اچھے حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ جمیل صاحب نے سیالکوٹ سے یہ پوچھا کہ بڑا دربار ہے، وہاں بہت رش ہوتا ہے، یہ جوتا ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ ماشاءاللہ ایک تو آپ کو یہ اشارہ ہے کہ اگر آپ دین سے قریب نہیں تو تھوڑا دین سے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حاضری دینا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو جو جوتا ڈھونڈ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا رشتہ نہیں ہوا نا، تو اللہ رب العالمین جو کمی ہے آپ کی زندگی میں اس کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی پرانا گھر ہے دیکھتی ہیں اور کہتی ہے بھائی نکلو مکان گر رہا ہے، اور یہ نکلتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ عام طور پر یہ خواب اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب گھر میں کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہوں، آپس میں نہ بنتی ہو، کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے اور محبت و اتفاق نصیب فرمائے۔ حالہ سے ایک یہ پوچھا بہن نے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، والدہ مرحومہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا کہ والدہ مرحومہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب بندہ صحیح ہو، صحیح سالم ہو، صحت عافیت کے ساتھ ہو، خواب میں اس طرح دیکھا جائے تو عام طور پر تعبیر یہ نکلتی ہے کہ عمر طویل ہوگی۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عمر بھی طویل فرمائے، اچھے اعمال کے ساتھ فرمائے۔ لاہور سے کلثوم بہن نے پوچھا کہ بھائی مرحوم ہے، سب بہنیں ہیں اور اس کو جلا رہی ہیں، اور ان کی والدہ بھی موجود ہیں، والدہ رو رہی ہیں۔ پھر دوسرا خواب دیکھ کوئی قبر ہے اور والدہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہمیں جو سمجھ آیا، جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی جل کر کچھ انتقال ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہی، اور ظاہر ہے کہ بہنیں یاد بھی کرتی ہیں، ماں بھی یاد کرتی ہے۔ تو یہ خواب میں یہی دکھایا جا رہا ہے، یہ خواب ہمت کے قبیل سے کہ جو بندہ حقیقت میں جس حال میں ہوتا ہے تو خواب میں بھی وہی منظر دیکھا کرتا ہے۔ کوئی قبر ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو قبر کو دیکھنا کچھ کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسا کام کہ جو آپ لوگوں سے ہو نہیں رہا یا نامکمل ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور کاموں میں رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد پیر محل سے بہن نے پوچھا کہ دادا مرحوم کراچی کہتے ہیں کہ اپنی دادی کو فیصل آباد نہیں آنے دینا، یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ فیصل آباد نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام جو دادا مرحوم اپنی زندگی میں سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہو، وہ کام جانے انجانے میں ہو رہا ہے، تو اس پر ذرا غور کیجیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام وہ چاہتے تھے ہو یا انہوں نے کیا ہوا تھا اور آپ نے اسے بند کر دیا یا کم کر دیا، تو اس بات کی طرف غور فرما لیں۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے بھائی ایک خواب میں دیکھتے ہیں، بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک عورت گھٹنے پر آتی ہے، اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد سے انہیں گھٹنوں میں درد ہے۔ تو ایک تو میں کہوں گا کہ علاج کی طرف بھی جائیں، دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی، ظاہر 10 سال کا بچہ لیکن اسے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کرے، کچھ پڑھنا بھی جانتا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت بھی جانتا ہوگا، تو بھائی سے کہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، دم کے وہ پانی پیے، روزانہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ماں پڑھ سکتی ہے اگر بچہ کو نابالغ ہے؟ اگر وہ نہیں 10 سال کا بچہ پڑھ لے گا، اگر نہ پڑھ سکے کیس تو ماں پڑھ کے دم کر لے، لیکن بچے کو سکھائیں ذرا،
تاکہ دیکھیں نا سر میں آپ کے درد ہے، گولی میں لے لوں، ٹیبلٹ میں لوں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ معجزہ. ہاں وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نہیں، لیکن عام طور پر جو ریت ہے وہ یہ ہے. تو بہرحال وہ نہ پڑھ سکے، کوئی وجہ ہو تو پھر ماں پڑھ لے. اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ماموں مرحوم جانے لگتے ہیں، تو وہ انتقال ہو چکا ہے ان کا. تو میری بہن انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لے، تو کہا نہیں میں نہیں کھا رہا، تو وہ چلے گئے ہیں. تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اسی بات کو بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ ان کے پیچھے بچھڑا لگا ہوا ہے، پھر پیچھے ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بچھڑا رک جاتا ہے. دیکھیں صاف بالکل کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بالکل یعنی بالکل صاف کلیئر ہوتے ہیں. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دشمن ہے کسی حوالے سے بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب مسجد میں گئے، وہ دشمن رک گیا، سر جھکا لیا. یعنی کچھ بھی ہے، آپ کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں ہے. آپ جتنا اللہ سے قریب ہوں گے اتنا یہ تمام پریشانیاں آپ کی دور ہوتی رہیں گی. اور عین ممکن ہے کہ دشمن نہ بھی ہو تو پریشانیاں ہوں، تو پریشانیوں کا حل بھی آپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے. پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ الٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، محفل میں معلوم نہیں ہوتا، گھر آ کر معلوم ہوتا ہے. میری بہن آپ زندگی میں کچھ جو یہ خواب بتا رہے ہیں تھوڑی لاپرواہ ہیں، تو بعد میں آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نہ کرتی تو اچھا تھا. تو بہرحال ایسے خواب عام طور پر انہی کو دکھائی دیتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی کام کریں تو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کریں تاکہ بعد میں کسی حوالے سے پچھتاوا نہ ہو. کوئی بات بھی کریں تو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ بعد میں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ نے بات یعنی الفاظ منہ سے نہیں نکالے آپ ان کے اونر ہیں، اور جب الفاظ منہ سے نکل گئے وہ آپ کے مالک ہیں. اب جو چاہے وہ سلوک کریں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جمیل صاحب نے دولتانہ سے پوچھا کھجور کا ایک درخت پارسل آیا ہے کھجور کا، 2 اور ڈبے ہیں جس میں نوٹس کچھ ٹائپ کے ہیں، یہ کھجور کھا رہے ہیں. کچھ مشکل مرحلہ کوئی پریشانی اس طرح ہے، لیکن انشاءاللہ آپ خیر سے گزر جائیں گے. ہمت والے ہیں، ہمت رکھیں، انشاءاللہ آپ گزر جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے تمام پریشانیوں سے. آخری خواب ہے اشتیاق صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی بیوی نے دیکھا زمین میں تسمہ کالا تسمہ ہے، اسے کھینچتی تو سانپ کاٹ لیتا ہے. اپنی وائف سے کہیں کہ یعنی کسی کے کام میں نا مطلب درمیان میں انٹرفیئر ہونے کی کوشش نہ کریں، اپنے کام سے تھوڑا کام رکھیں. دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی میں انوالو ہوتی ہیں تو خدا نخواستہ وہ نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. بہت شکر مساء اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام ہمارے آج کے پروگرام کو وقت پورا ہوتا ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل. بلکہ میں 10 سیکنڈ لوں گا. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی دشمن نقصان پہنچا چکا ہے، تو بہرحال سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، نماز پابندی سے پڑھیں. ٹھیک ہے، شکریہ. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. زندگی بخیر. انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.